السلام علیکم۔ شب ابی طالب کا واقعہ اسلامی تاریخ کی دردناک لمحات میں سے ایک ہے، جب قریش نے نبی کریم، صحابہ کرام اور ان کے خاندان بنی ہاشم سے سخت بائیکاٹ کیا۔ یہ 3 سالہ بائیکاٹ جو کہ 7 نبوی 617 عیسوی سے 9 نبوی 619 عیسوی تک جاری رہا، جس میں نبی کریم، ان کے خاندان بنی ہاشم اور صحابہ کرام کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کی مخالفت کی بنیادی وجہ نبی کریم کا توحید کی دعوت دینا اور بت پرستی سے انکار تھا، حالانکہ نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ 610 عیسوی میں پہلے وحی نازل ہوئی اور آپ نے خفیہ طور پر قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور چند دیگر افراد سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ 3 سال تک یہ دعوت محدود رہی۔ زیادہ تر قبول کرنے والے کمزور اور غلام تھے، جن پر قریش نے سخت ظلم کیا۔ پھر 3 نبوی 613 عیسوی میں نبی کریم نے صفا پہاڑی پر کھل کر اسلام کی دعوت دی، جس پر قریش کی سرداروں، خاص طور پر ابو لہب اور ابو جہل نے سخت مخالفت کی۔ صحابہ کرام پر تشدد کیا۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دی گئی اور وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی۔ پھر 5 نبوی 615 عیسوی میں کچھ صحابہ حبشہ ہجرت کر گئے، جہاں ایک عادل بادشاہ نجاشی نے ان کو پناہ دی اور قریش کے سفیروں کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ یہ سب واقعات اب ہمارے پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ جب 6 نبوی 616 عیسوی میں حضور کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے ایک نیا حوصلہ اور طاقت ملی۔ اس کے بعد وہ پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے لگے اور کھل کر عبادت کرنے لگے۔ قریش کو اب احساس ہوا کہ اسلام صرف کمزوروں کا مذہب نہیں، بلکہ طاقتور لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے، جو کسی بھی وقت ان کے مقابل پر آ سکتے۔ جیسے جیسے اسلام مکہ مکرمہ میں پھیلنے لگا، قریش کی بے چینی بڑھتی گئی۔ نبی کریم نے کھل کر توحید کا اعلان کیا اور بت پرستی کی مخالفت کی، تو قریش کو اپنی سرداری، معاشی طاقت اور مکہ کی برتری خطرے میں نظر آنے لگی۔ حج کے موقع پر مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دینے سے وہ مزید گھبرا گئے کہ یہ دین پورے عرب میں پھیل سکتا ہے۔ قریش نے کئی بار سمجھوتے کی پیشکش کی، لیکن نبی کریم نے ہر بار انکار کر دیا۔ جب تمام کوشش ناکام ہو رہے، اسلام کا نور بڑھنے لگا، تو قریش نے آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہی آپ کے محافظ تھے۔ چنانچہ قریش کی بڑے سردار، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، ابو سفیان اور دیگر شامل تھے، ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے۔ اے ابو طالب، تم ہمارے قوم کے سردار ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو غلط کہتا ہے اور ہمارے دین کی توہین کرتا ہے۔ تم خود اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اگر وہ دولت چاہتے ہیں تو ہم اسے دولت دیں گے، اگر وہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم اسے سردار بنا دیں گے، اور اگر کوئی اور خواہش ہے تو وہ ہم پورے کرنے کو تیار ہے، بس وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولنا بند کر دے۔ ابو طالب نے نرمی سے نبی کریم سے بات کی اور کہا، اے میرے بھتیجے، تمہارے قوم کے لوگ تم سے ناراض ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دین پر کوئی حرف نہ لاؤ، کیا تم کچھ نرمی نہیں کر سکتے؟ نبی کریم نے جواب دیا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے، تب بھی میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ اللہ اسے کامیابی عطا کرے یا میں اس راہ میں اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ سن کر ابو طالب کو احساس ہوا کہ نبی کریم اپنے مشن میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس نے قریش کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان کی نرمی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے، لیکن اس بار دھمکیوں کے ساتھ۔ قریش کے سرداروں نے کہا، ابو طالب، اب معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے، یا تو تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو یا پھر تیار ہو جاؤ کہ ہم تمہارے قبیلے سے جنگ کریں اور تمہیں ختم کر دے۔ یہ سن کر ابو طالب سخت پریشان ہو گئے۔ وہ نبی کریم سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے، لیکن قریش کی دشمنی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم کو بلایا اور کہا، بھتیجے، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن اب قریش بہت زیادہ سختی پر اتر آئے۔ میں تمہارے ہر ممکن حمایت کروں گا، لیکن مجھے اپنی بوجھ سے زیادہ مجبور نہ کرو۔ یہ گویا ایک نرم اشارہ تھا کہ نبی کریم کچھ رعایت کرے، لیکن نبی کریم نے ابو طالب کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ انہوں نے پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا، چچا جان، میں اپنی دین کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کا پیغام پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑی۔ یہ سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہے کرو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ابو طالب نے قریش کے سرداروں کو دو ٹوک جواب دیا کہ وہ نبی کریم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب ہر حال میں نبی کریم کا ساتھ دینے کے لیے ثابت قدم ہے، تو انہوں نے بنی ہاشم اور ان تمام افراد پر جو اسلام قبول کر چکے تھے سخت سماجی، معاشرتی اور اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے قریش کے سرداروں نے 7 نبوی 617 عیسوی میں ایک تحریری معاہدہ تیار کیا،
یہ معاہدہ قریش کے 62 سرداروں کے درمیان ہوا، جن میں ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، ابو سفیان بن حرب قبیلہ بنو امیہ کا نمایاں فرد تھا، عقبہ بن ابی معید یہ بھی بنو امیہ سے تھا، نضر بن حارث بن عبدالدار سے تھا، اور امیہ بن حلف قبیلہ بنو جمع کا سردار تھا۔ اس معاہدے میں یہ سخت شرائط رکھی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص بنی ہاشم اور جو لوگ مسلمان ہوئے ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوگا، ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا میل جول رکھے گا جب تک وہ نبی کریم کو قریش کے حوالے نہیں کرتے۔ یہ معاہدہ قریش کے ماہر کاتب منصور بن اکرمہ نے تحریر کیا اور ایسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے اور کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ جب قریش نے نبی کریم اور ان کے خاندان پر ظلم کی انتہا کر دی اور ان کا سماجی و معاشی بائیکاٹ کر دیا تو بنی ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا، چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ صرف نبی کریم کا چچا ابو لہب ایسا بدنصیب تھا جس نے قریش کے ساتھ مل کر اس بائیکاٹ کی حمایت کی۔ یہ مظلوم لوگ مکہ مکرمہ کی تنگ وادی شب ابی طالب میں سماجی و معاشی طور پر قید کر دی گئی۔ یہ وادی مسجد الحرام سے شمال مشرق کی جانب تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر جبل ابی قبیس کے قریب تھا، جہاں نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، نہ تجارت کی اجازت، اور معصوم بچے بھوک سے بے ہوش ہو جاتے۔ عورتوں اور بوڑھوں کی حالت بھی انتہا خراب تھی۔ بعض اوقات درختوں کے پتوں اور سوکھے چمڑے سے پیٹ بھرنے کی نوبت آتی۔ راتوں کو معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں صبر کے ساتھ برداشت کیا جا رہا تھا۔ قریش کے سنگ دل لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، ان کو تانے دیتے اور انہیں ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں اگر کوئی مسلمان کچھ خریدنے جاتا تو ظالم لوگ قیمتیں اتنی بڑھا دیتے کہ کوئی خرید نہ سکتا۔ کسی کو ان سے بات کرنے، ان کا حال پوچھنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ وادی ایک کھلی جگہ تھی جہاں دن کی جلسات دینے والی دھوپ اور رات کی شدید ٹھنڈ ان کے جسم کو مزید تکلیف میں مبتلا کر دیتے۔ نہ مناسب لباس تھا، نہ سر چھپانے کو کوئی ٹھکانہ۔ نبی کریم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ، جو پہلے مکہ مکرمہ کی دولت مند ترین خاتون تھی، اب اس سختی میں اتنی کمزور ہو گئی کہ بالآخر اسی تکلیف کے نتیجے میں بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ قریش نے چاہا کہ مسلمان جھک جائے، لیکن ان مظلوموں نے ہر حال میں صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ جب حج کا وقت آتا، نبی کریم چپکے سے باہر نکلتے اور دوسرے قبائل کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تاکہ حق کی روشنی پھیلتی رہے۔ یہ 3 سال بہت ہی سخت آزمائش کے تھے۔ بھوک، پیاس، تنہائی اور قریش کی سنگدلی نے مسلمانوں کو آزما لیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا اور انسانیت کی آخری حدیں بھی پار کر لی گئی تو کچھ نرم دل قریشی سرداروں کے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ ناانصافی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس معاہدے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ہشام بن عمرو، جو قبیلہ بنو عامر بن لوئی سے تھا، ایک نرم دل، ہمدرد اور انصاف پسند شخصیت ہے۔ ان کا دل مسلمانوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھا اور وہ چھپ کر ان کے لیے کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اکیلے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہشام بن عمرو نے قریش کے دوسرے سرداروں کو بھی اس ظلم کے خلاف متحد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ہشام بن عمرو نے مطعم بن عدی سے بات کی، جو قبیلہ بنو نوفل بن عبد مناف کے ایک بااثر سردار تھے۔ مطعم بن عدی نے اس معاہدے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اس کے خاتمے کی حمایت کی۔ پھر زمہ بن اسود، جو قبیلہ بنو اسد بن عبد العزا سے تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ پھر ابو البہتی بن ہشام، یہ بھی بنو اسد بن عبد العزا سے تھا، اور مطعم بن حارث، جو قبیلہ بن نوفل بن عبد مناف سے تھا۔ ان سب نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 5 سردار ایک رات خاموشی سے اکٹھے ہوئے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی عزم تھا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور انصاف کا بول بالا کرنا ہے۔ پھر اگلے دن 10 نومبر 619 عیسوی میں جب قریش کے سردار خانہ کعبہ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، مطعم بن عدی باوقار انداز میں اٹھے۔ ان کی آواز میں مضبوطی اور دل میں سچائی کی روشنی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا، یہ معاہدہ ظلم ہے اور میں آج اسے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ابو جہل غصہ ہو گیا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زمہ بن اسود نے للکار کر کہا، ہم اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔
پھر ایک کے بعد ایک سب سردار اکٹھے کھڑے ہوئے اور ایک زبان ہو کر بائیکاٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ پورے قریش میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف باتیں ہونے لگی، لیکن کسی کے پاس اس فیصلے کے خلاف کوئی دلیل نہیں تھی۔ ظلم کی دیواریں دڑام سے گر گئی اور اللہ کی مدد سے مظلوموں کے صبر کا میٹھا ثمر ظاہر ہوگا۔ اسی دوران نبی کریم نے اپنے پیارے چچا ابو طالب کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے ظالموں کے معاہدے کو دیمک کے ذریعے مٹا دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دیمک نے پورا معاہدہ ختم کیا تھا، لیکن صرف اللہ کا مقدس نام محفوظ رہا۔ ابو طالب فوراً قریش کے سرداروں کے پاس آئے، یہ سب لوگ وہاں موجود تھے اور بڑے اعتماد سے کہا، میرے بھتیجے نے خبر دی کہ تمہارا معاہدہ دیمک کا چکے، اگر یہ سچ ہے تو تمہیں بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا، اور اگر یہ غلط ثابت ہوا تو میں خود اپنا بھتیجا تمہارے حوالہ کر دوں گا۔ قریش کو یقین تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن جب خانہ کعبہ میں جا کر دیکھا تو واقعی معاہدہ مٹ چکا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ سب حیران ہوئے۔ اس کلی نشانی کے بعد قریش کے پاس کوئی جواز نہ بچا اور بالآخر یہ بائیکاٹ 9 نبوی 619 عیسوی کو ختم ہو گیا۔ 3 سال کی سخت آزمائشوں کے بعد مسلمان شب ابی طالب سے نکل کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جسم کمزور لیکن ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ صبر اور قربانی نے انہیں اور بھی ثابت قدم بنا دیا تھا۔ قریش کی دشمنی باقی رہی لیکن مسلمانوں کا حوصلہ کبھی نہیں جھکا۔ بائیکاٹ کے بعد نبی کریم پر 2 گہرے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پہلے آپ کے شفیق چچا ابو طالب، جو ہر قدم پر آپ کے محافظ اور مددگار تھے، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر آپ کی وفادار اور محبت بری ساتھی حضرت خدیجہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئی۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جو ہر خوشی اور ہر تکلیف میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ ان 2 صدمات نے نبی کریم کے دل کو بے حد غمزدہ کر دیا، اسی لیے اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ لیکن آزمائشوں کے اندھیروں میں بھی اسلام کی روشنی پھیلتی رہی۔ اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہارا، بلکہ مکہ مکرمہ سے باہر دیگر قبائل تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا، اور پھر 10 نبوی آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں کے لوگ حق کی روشنی قبول کر لے اور اسلام کو اپنا لے۔ یہ سفر کیسا تھا، نبی کریم پر وہاں کیا بیتی، اور اس آزمائش کے بعد اللہ نے انہیں کس عظیم خوشخبری سے نوازا، انشاءاللہ ان تمام تفصیلات کو ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں نبی کریم کی سیرت طیبہ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔